میں نے بھی کہا، علماء نے بھی آپ کو کہا، یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس وقت یلغار ہو رہی ہے کہ سنیوں کو توڑا جائے۔ دو جنازے بہت بڑے ہو گئے سنیوں کے، جنہوں نے دنیا کی آنکھیں خیرہ کر دی ہیں۔ اتنے لوگ نبی کے نام پہ، یہ سنی اتنی بڑی طاقت ہے، ان کو توڑو۔ تو وہ آپ کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہماری کوشش آپ کو نبی سے جوڑنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو ہم نے نبی سے ٹوٹنا، ان کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ حضرت خطیب اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیاست میں حصہ لیا، قومی اسمبلی کے رکن رہے، مجلس شورا کے رکن رہے، مگر وہاں بھی جو بات کی تو ڈٹ کر دین کے لیے کی۔ ناموس رسالت کا قانون بنا تو ان کی شب و روز کی کوششیں تھیں۔ ایک جنرل صاحب جب ملک کے صدر تھے، 11 سال صدر رہے، تو انہوں نے تھانوی کے بارے میں ایک جگہ بات کی کہ اس کا ایمان اتنا بھاری ہے۔ تو میں وہاں موجود تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مفتی کب سے ہو گئے ہیں؟ میں کوئی مسجد میں بیٹھا یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے سامنے دکھاوا، میں نے کہا آپ کب سے مفتی ہو گئے ہیں؟ آپ کو ایمان ناپنا کیسے آ گیا ہے؟ میں نے کہا جس شخص کو نبی کا ادب نہیں معلوم، آپ اس کا ایمان وزنی بتا رہے ہیں۔ یاد رکھیں ہم نبی کے وفادار ہیں، آپ کے وفادار نہیں ہیں۔ تو جو نبی کا وفادار نہیں، وہ کتنا ہی اچھا ہو ہماری اس سے کوئی دوستی۔ یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کے ہیں، میرا ان سے خاندانی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت پٹھان تھے، میں پنجابی ہوں۔ وہ روہیل کھنڈ کے تھے، ہم اکاڑے کے ہیں۔ وہ ہواں اور ہیاں بولتے تھے، ہم وہاں اور یہاں بولتے ہیں۔ ان کی زبان اردو، لیکن اللہ نے ان کو جو صلاحیت دی، ان سے پیار کیوں ہے؟ کیوں ہے پیار ان سے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے ہمارے عقائد کی حفاظت کی، ہمارے ایمان کی ترجمانی کی۔ اس دور میں جب لوگ بک رہے تھے، اس دور میں انہوں نے یہ علم اٹھایا کہ نبی سے وفاداری رکھنی ہے، کسی اور سے نہیں۔ ان کے والد صاحب حضرت قبلہ پیر شوکت حسن صاحب کہتے تھے مولانا اکاڑوی تو نقش بندی تھے، اس کے باوجود رضویت کی باتیں کرتے تھے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم سنی رہنا چاہتے ہیں۔